بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفر عباس صاحب، حامد میر صاحب، رضا ربانی صاحب، فرت اللہ بابر صاحب، اور یہاں پہ جتنی بھی بٹ صاحب، جتنی بھی ادھر شخصیات بیٹھی ہیں جن کا میں فردن نام نہیں لے سکتا، لیکن وہ اپنے ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، ایک جد و جہد ہے اور ایک حیثیت ہے. پی ایف یو جے کے اس سیمینار میں مجھے آ کے حقیقتاً خوشی اس لیے ہوئی ہے، یہ نہیں کہ میرا تعلق وزارت اطلاعات سے ہے، بلکہ چلتے چلتے آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں. میرے والد صاحب کا ذکر ہوا یہاں پہ کہ وہ جب انفارمیشن منسٹری میں تھے تو اس وقت ایک سیکرٹری وہ ایک فنکشن میں تھے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ فراز صاحب کا اس وقت ینگ بھی بہت تھے، ایک سویگر تھا، ایک ان کا ان کا اپنا ایک سٹائل تھا. تو سیکرٹری صاحب نے میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا نیچے دکھانے کے لیے ان سے پوچھا کہ فراز آپ کس گریڈ میں ہو؟ تو ابا نے کہا کہ ہوں تو میں گریڈ 18 میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں احمد فراز بھی ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ جی جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی اپنا نام آپ لوگوں نے پیدا کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اپنے کام اور اپنی جو پوزیشنز لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ کس وقت آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. پی ایف یو جے کی ایک بڑی درخشندہ تاریخ ہے اور بڑے بڑے نام اس پلیٹ فارم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. یہ میری کم علمی ہے کہ میں برنا صاحب کو جانتا ہوں کیونکہ وہ انہوں نے ایک بہت ہی بڑا آئیڈینٹی دی اس ایسوسی ایشن کو. لیکن یہ چیز مجھے سن کے ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے خوشی بھی ہوئی کہ دیکھیں ہر انسٹیٹیوشن یا ہر ادارہ اپنی ایک ہسٹری پہ اگر صرف ناز کرتا رہے، اپنی ماضی پہ فخر کرتا رہے، تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اب آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. وہ لافٹی آئیڈیلز، وہ ایک جد و جہد، ایک رول ماڈلز، وہ سارے آپ کے لیے ایک منزل کا نشان ہے یا ایک لائٹ ہاؤس ہے جس کی طرف آپ نے بڑھنا ہے. اور اگر کوئی بھی ادارہ ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اگر وہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ، وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اور نو رولز ٹو دس ایکسیپشن، ہر ادارہ. اب جرنلزم ایک بہت ہی چیلنجنگ پروفیشن بن چکا ہے کیونکہ اب ہر وہ شخص صحافی ہے جس کے پاس کیمرہ ہے، جو کہ ایکسیس ہے جس کو سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ. تو اب جو نئے دور کے تقاضے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، اور وہ جو آپ کسی بھی آرگنائزیشن کی، پولیٹیکل پارٹی کی، کسی بھی ادارے کی جو اس کا جو بنیادی اساس ہوتا ہے، وہ اس کی نہ صرف تاریخ ہوتی ہے بلکہ اس تاریخ کی روشنی میں اس کا جو سفر ہوتا ہے وہ اس کے مطابق، جو مائل سٹونز ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق، اور ایک جس کو اسپینش میں کہتے ہیں un alto en el camino، کہ ایک جگہ پہ رک کر اور ری اسیس کرنا سچویشن کو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کہاں پہ کھڑے ہیں. ہماری حکومت کی یہ کوشش ہے، بھرپور کوشش ہے کہ آزادی اظہار اور جو میڈیا اور پریس کے ساتھ تعلق ہے وہ بہتر بھی ہو، کیونکہ اس کے بغیر آپ کے جو ادارے کے بغیر کسی بھی پولیٹیکل حکومت کو اور جمہوریت کو وہ پذیرائی مل ہی نہیں سکتی ہے، وہ مضبوطی مل ہی نہیں سکتی ہے جو کہ ایک جمہوری اور حکومتی جو بھی اس کے
مسائل ہوتے ہیں, جو بھی اس کو اس کی کارکردگی ہے, وہ اس کو آگے لے کے ان کی بغیر ہو نہیں سکتا. اسی لیے شکایت ہوں گی. آئی ایم شیور کہ دیر از نو پرفیکٹ ورلڈ. ہم نے مجھے جو مختصر وقت ہوا, مختصر تو نہیں, اب تقریباً 1 سال ہونے کو ہے, اس کے دوران میرے آپ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں ذاتی لیول پہ بھی, اور ایز انفارمیشن منسٹر, بیکاز جو محبت آپ نے مجھے دی ہے میرے والد صاحب کی نسبت سے, وہ مجھے نظر بھی آتی ہے, محسوس بھی ہوتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اگر شکایت ہوگی مجھ سے تو وہ اس کا مجھے زیادہ دکھ ہوگا. میں یہ بھی ضرور کہتا چلوں کہ جتنی انٹریکشنز میری ہوئی ہیں میڈیا کے ساتھ, جرنلسٹ کے ساتھ, مجھے یہ ایک منظم طریقے سے مجھے یہ اس بات کی شکایت نہیں پہنچائی گئی یا یہ سجیشن نہیں دی گئی کہ کوئی اس قسم کے سیریس ایشوز ہیں. اوبیسلی جتنے بھی یہ گلدستہ ہے, جتنے بھی اخبارات ہیں, جتنے بھی میڈیاز ہیں, جو بھی مختلف سوچ کی عکاسی کرتے ہیں, ان کے حکومت کے خلاف ان کی جائز ناجائز شکایتیں بھی ہوں گی. یہ تو حصہ ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم عوام کے مسائل کو اجاگر کریں بنسبت صرف ایک مخصوص سبجیکٹ کو یا ایک مخصوص ایشو کو لے کے چلیں. اور اس سے ہوگا یہ کہ جب کوئی حکومت اچھا کام کرے اس کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے. مجھے ایز این انفارمیشن منسٹر, میری جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میری ان سے ایک ہی ریکویسٹ رہی ہے, اور وہ یہ رہی ہے کہ یار میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہمیں کرٹیسائز نہیں کرو. میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے, جو کام ہم اچھا کرتے ہیں اس کو کرٹیسائز کرو اور اس کو پذیرائی دو, اور جو کام غلط ہم کرتے ہیں اس کو آپ کرٹیسائز کرو. آپ کا حق بنتا ہے. یہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی غیر مناسب ڈیمانڈ نہیں ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. دوسری چیز جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری جو صحافی برادری ہے, ان کے مسائل, حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ میں میری جتنی بھی انٹریکشنز ہوئی ہیں وہ یہی ہوئے ہیں کہ جو آپ کی جو صفحے ہیں, ان کو اگر جتنے پریس کلبز ہیں ان کی اگر ممبرشپ کو ذرا زیادہ ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے, جینون لوگ اس کے ممبرز ہوں, بجائے صرف الیکشن لڑنے کے لیے ہر کسی کو ممبرشپ بنا دی جائے. تو ہم نے پریس کلبز کے لیے جو بھی ہماری بساط کے مطابق ہماری ہیلپ ہو سکی ہے ہم نے وہ کی بھی ہے, کریں گے بھی انشاءاللہ. اور جو خاص جو مین چیزیں ہیں, 2 چیزیں ہیں. ایک ہے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کی سیکیورٹی, اور ان کی جسمانی سیکیورٹی اور ان کی فائنینشیل سیکیورٹی. اب جہاں تک کہ جسمانی سیکیورٹی کا تعلق ہے, ہم نے پارلیمنٹ میں بل بھی اس کا کیا ہے. ہم نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی, وہ بھی پائپ لائن میں ہے, اس وقت لا منسٹری میں پڑا ہوا ہے. حامد میر صاحب سے ہمارا اور ہیومن رائٹس کمیٹی نے مل کے وہ ایک بل بنایا ہے, جس سے کہ یہ سارے جتنے بھی ایشوز ہیں پرٹیننگ ٹو جرنلسٹ, اس میں سب سے جو اہم کام ہوا ہے وہ میں شکریہ ادا کروں گا یہی ظفر عباس کا, نسیم زہرا کا, اور اس طرح 1-2 اور لوگ تھے, جس میں کہ ہم نے جرنلسٹ کی ڈیفینیشن کو بھی ڈیفائن کیا اس بل میں کہ کون جرنلسٹ کون ہوتا ہے. سو بڑے انکلوسیو طریقے سے یہ بل بنایا گیا ہے. اور جو دوسرا بل تھا, میں معذرت سے کہوں گا کہ ایک اور بل تھا جو کہ یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں, جو تنخواہوں کا جو ایشو ہے, وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے جی. اس سے آپ پہ ایک جتنے بھی اس سے وابستہ ہیں اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے, کیونکہ کسی بھی صحافی, چونکہ یہ ایک اتنا محنت والا کام ہے, اتنے خطرناک کام ہے, اس میں اگر آپ کو تنخواہ کا بھی انسیکیورٹی ہو تو میرا خیال ہے بڑا تکلیف دہ ہے. ہم نے اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں ایک بل بھی انٹروڈیوس کرایا جس کو بدقسمتی سے اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا, اور اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ذاتی طور پہ, بیکاز یہ جو بل تھا یہ ان صحافی لوگوں کے لیے
ہمارے جو صحافی بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان کی تحفظ کے لیے یہ تھا، لیکن اس کو گو کہ وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا ہماری پارٹی کا، لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. یہ بڑا افسوسناک بات ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا میکنزم ہو جس سے کہ جو تنخواہیں ہیں وہ بر وقت اور اس میں ملنی چاہیے. نہیں بعض ایسے ادارے ہیں جس میں کہ 14 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ اپنے فرض کی ادائیگی کر سکتا ہے؟ دوسری بات کہ جہاں تک کہ آؤٹ اسٹینڈنگ کا ڈیوز جو مالکان ہیں ان کو جو ہم نے دینے ہیں، اس میں جب سے میں آیا وہ ہم نے ایک بڑا ایفرٹ کیا اور جو بھی واجبات تھے اپریل تک کے وہ ہم نے ادا کر دیے. اب جو پچھلے حکومتوں کے جو پینڈنگ بل تھے وہ بھی ہم ڈیو ویریفیکیشن کے بعد اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی پے کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو انٹریکشن ہے آپس میں اس کو بھی ذرا زیادہ بڑھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو کرنٹ کووڈ کا جو سلسلہ ہے اس میں جو صحافی ہمارے جو بھائی ہیں وہ جن خطرات سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، جس طرح ان کی انٹریکشنز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی ہے. تو انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اس چیز کو بھی ہم ایڈریس کریں گے کہ ان کی جس طرح کے جان و مال دونوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور آپ لوگ چونکہ زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہو بشمول میرے، تو اس سے جو ہے تو ذرا ہمیں ایک کم از کم یہ چیز تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو یہ سٹنگ ہے اس میں سے کوئی آپ کی کوئی ریکمنڈیشنز ہوں گی، کوئی کنکلوژنز ہوں گے، وہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں تو بالکل آپ یقین جانیں کہ میں